بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی جانب سے بہت کم سوالات منقول ہیں۔ پورے قرآن پاک میں تقریباً 14 سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور آداب کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم سوالات پوچھے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی یہی تھا کہ کم سے کم پوچھا جائے، اس لیے کہ جب ایک چیز کی وضاحت پوچھ لی جاتی ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت ارشاد فرما دیتے ہیں تو پھر کسی اور راستے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور جب تک ایک حکم پر بغیر سوال کیے عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر عمل کر لیا جائے تو اس میں کشادگی باقی رہتی ہے، گنجائش باقی رہتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک تو وہی سوال ہے جو گزشتہ درس میں گزرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ یہ مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اور دوسرا سوال صحابہ کرام کی طرف سے یہ ہے کہ نئے مہینوں کے نئے چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کم زیادہ کیوں ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ ہی کے اندر 6 سوال اور منقول ہیں جو انشاءاللہ العزیز اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ یہ 8 سوالات سورہ بقرہ میں ہیں اور باقی 6 سوالات قرآن پاک کے باقی حصے میں ہیں۔ کل 14 سوال ہیں جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور ہر جگہ پر جو صحابہ کرام نے سوال کیا ہے اس سے آسانی پیدا ہوئی ہے، کسی ایک جگہ پر بھی مشکل یا تنگی پیدا نہیں ہوئی، بخلاف بنی اسرائیل کے کہ وہ ایک ایک موقع پر ایک ایک مجلس پر بسا اوقات کئی سوالات کر لیتے تھے، اور ان سوالات کے نتیجہ میں اچھی خاصی مشکل میں پڑ جاتے تھے، جن میں سے ایک موقع گزشتہ درسوں میں گزرا وہ گائے کے ذبح کرنے کا تھا۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو ایک ہی موقع پر ایک ہی معاملہ میں ایک ہی واقعہ میں کئی سوالات کر کے پھر ایک اچھی خاصی مشکل میں پڑ گئے، تو مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ صحابہ کرام آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کو طے کرنے کے لیے اور حج کے اوقات کو متعین کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ ہمارا آپس کا لین دین چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، کوئی کہتا ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد یا اتنے مہینوں کے بعد آپ کو یہ چیز دوں گا، تو اس کا حساب رکھنا وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اور اسی طرح عدتیں ہیں، طلاق ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی، اس کی عدت کا حساب اس میں چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام وہ شرعی معاملات جن کا تعلق تاریخوں کے ساتھ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے چاند کی تاریخوں سے جوڑا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں چاند کے ساتھ بھی حساب کتاب کا ذکر کیا ہے اور سورج کے ساتھ بھی حساب کتاب کا ذکر کیا ہے، دونوں سے ہی حساب کتاب جائز بھی ہے اور دونوں سے وابستہ بھی ہے،
لیکن چونکہ چاند کی تاریخوں کو جاننا ایک عام آدمی کے لیے بھی آسان ہے، ہم بھی باوجود اس کے کہ بہت زیادہ چاند دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن دیکھ کر ایک دوسرے سے تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں چاند تو پہلی تاریخ کا ہی تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حلال کمیٹی نے، رویت حلال کمیٹی نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا۔ اور بسا اوقات ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ چاند تو دوسری تاریخ کا لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ یہ جو ہم تبصرہ کرتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں، تو وہ دیکھ کر کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر تبصرہ کرتے ہیں، بخلاف سورج کے کہ سورج کو دیکھ کر ایسا کوئی تبصرہ نہ کبھی سننے میں آیا نہ کرتے کسی کو دیکھا، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ عام آدمی نہیں لگا سکتا۔ یہ جو ماہرین ہیں وہی اس کا حساب لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، وہ کیلنڈر سے دیکھ کر ہی ہم تاریخ متعین کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی تاریخوں سے متعلق معاملات ہیں، جیسے روزے ہیں رمضان کے، عیدین ہیں، حج کے معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند کی تاریخوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ چاند کی تاریخیں چونکہ شریعت اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو محفوظ رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کم سے کم مسلمانوں میں سے اتنے کے لوگوں کو یہ تاریخیں یاد ہونی چاہیے کہ کسی وقت میں تاریخیں بھول جانے یا ان کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو جانے کا امکان پیدا نہ ہو، امکان باقی نہ رہے۔ اور اگر ہم اپنے دفتری معاملات کو تو ہمارے بس میں نہیں ہیں، گھریلو معاملات کو چاند کی تاریخوں سے جوڑ لیں تو اس سے چاند کی تاریخیں یاد رکھنا خاصا آسان ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی کوشش کر لینی چاہیے۔ اور بہت سارے حضرات نے چاند کی تاریخوں کے ساتھ اپنی تلاوت کو جوڑا ہوا ہے، کوئی ایک معاملہ بھی جوڑ دیا جائے تو تاریخ یاد رکھنا آسان ہے۔ پہلی تاریخ کو پہلے سپارے کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری تاریخ کو دوسرے سپارے کی تلاوت کرتے ہیں، اور یوں انسان کو پھر تجسس بھی ہوتا ہے کہ آخر میں 29 کا ہے یا 30 کا ہے، پہلی ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ تو تمام اخبارات میں یہ تاریخ چھپتی بھی ہے، تو مہینے میں ایک دفعہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ تو جس دن اگر وہ کوئی مہینہ 29 کا ہو تو اس دن 2 پاروں کی تلاوت ہو جائے، اور اگر 30 کا ہے تو پھر ایک ایک کے حساب سے۔ تو یوں چاند کی تاریخیں یاد رکھنا بھی خاصا آسان ہے، تلاوت بھی ہو جاتی ہے اور تاریخیں بھی ذہن میں رہ جاتی ہیں، جو ایک بذات خود ثواب کی چیز ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھے کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی انسان تقوی اختیار کرے۔ چنانچہ حج کی چونکہ بات آ گئی، ذکر آ گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ذکر کر دیا کہ مشرکین کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب حج کا احرام باندھ لیا جائے تو اس کے بعد اگر کسی مجبوری سے، ضرورت سے گھر میں آنا پڑ جائے تو پھر دروازے سے نہیں آتے تھے، اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو گھر کی پچھلی جانب سے چاہے دیوار پھاڑ کے، سن لگانا جس کو کہتے ہیں، تو دیوار پھاڑ کے توڑ کے اندر آنا پڑے تو لیکن دروازے سے درست اور جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے، یہ من گھڑت معاملہ ہے۔ ہاں نیکی تقوی اختیار کرنا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آنا چاہیے۔ ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ جو صحیح راستہ ہے اسی کا استعمال کرے۔ دروازے گھر کے اندر آنے جانے کی جگہ ہیں، اس لیے دروازوں سے آنا یہی صحیح ہے۔ دیوار پھلانگ کے آنا اور دیوار توڑ کے آنا اور اس طرح کے کام، اس کو شریعت پسند نہیں فرماتی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔